لبیک اللہم لبیک، یعنی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب اس سال حج کے خواہش مند افراد، جن میں خواتین اور مرد بھی شامل ہیں، وہ حج کی درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ وزارت مذہبی امور نے اس حوالے سے حج پالیسی منظور کرتے ہوئے اس سال یعنی 2024 میں حج پر جانے والے خواہش مند افراد سے درخواستوں کا شیڈول جاری کر دیا ہے، اور یہ درخواستیں 27 نومبر سے 12 دسمبر تک وزارت مذہبی امور کی ویب سائٹ سے تصدیق کر کے جو بینک وہاں پر جن کی نشاندہی کی گئی ہے ان میں درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ اور اس سال حج پہ جانے والے خواہش مند افراد کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس سال پچھلے سال کی نسبت حج کی جو کل رقم کی ادائیگی ہے، یعنی حج پیکج میں 1,00,000 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ اب جب آپ حج کے لیے درخواست دیں گے تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ریگولر حج اسکیم کے لیے آپ کو 10,65,000 روپے اور ریگولر یعنی 40 دن اور 45 دن کی اسپانسرشپ حج اسکیم کے لیے $3,765 درکار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شارٹ حج کے لیے، جس کے لیے پہلے بھی سنا جا رہا تھا کہ کچھ رقم زیادہ مختص کی جائے گی، تو اس میں 11,04,000 روپے پاکستانی روپیز میں اور اسپانسرشپ اسکیم کے تحت یعنی ڈالر کی صورت میں $4,015 درکار ہیں۔ اور ان پیسوں میں قربانی کے پیسے شامل نہیں ہیں، اور قربانی کی جو رقم ہے وہ پاکستانی روپیز میں 56,000 اور اسپانسرشپ اسکیم کے تحت $200۔ عام طور پر لوگ قربانی کے لیے جو پیسے ہیں وہ اپنی حج کی مکمل پیمنٹ کے ساتھ جمع کروا دیتے ہیں، اور انہیں حج کے موقع پر قربانی کے حوالے سے میسج وصول ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ جو لوگ گروپ کی صورت میں جا رہے ہوتے ہیں وہ قربانی کا انتظام وہاں جا کر یعنی سعودی عرب میں جا کر کرتے ہیں۔ وہ بھی کوئی اتنا مشکل مرحلہ نہیں ہے، بہت آسانی سے وہاں پر آپ کے پاس لوگ خود بھی رابطہ کر لیتے ہیں، اور آپ وہاں جا کر خود بھی قربانی کا انتظام کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ کس چیز کو زیادہ آسان سمجھتے ہیں۔ ایک بات وزارت مذہبی امور نے واضح کی ہے کہ قرعہ اندازی ہوگی، جتنی بھی اپلیکیشنیں پورے ملک سے آئیں گی، اور اس کے بعد جو اسپانسرشپ اسکیم ہے اس میں 25,000 سے اگر زیادہ اپلیکیشنیں آئیں گی تو پہلے 25,000 جنہوں نے ڈالرز میں پیمنٹ کی ہوگی وہ کامیاب قرار دیے جائیں گے، اور اگر اس سے تعداد بڑھ جاتی ہے تو ان کی الگ سے قرعہ اندازی کی جائے گی۔ اچھا، اب جو آپ نے اس سال حج پہ جانے کا ارادہ کیا ہے تو آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے کہ جن لوگوں نے 2017 سے 2023 کے دوران پہلے حج کیا ہے وہ اس سال حج کی درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔ تاہم اگر وہ کسی خاتون کے ساتھ ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ بطور محرم کے جانے کے لیے درخواست دیتے ہیں تو پھر وہ اہل ہیں۔ اس کے ساتھ دوسری چیز کہ جو ایک خبر سنائی دے جا رہی تھی کہ خواتین محرم کے بغیر بھی حج کر سکتی ہیں، تو اس کے لیے خواتین کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک حلف نامہ بھی لفظ کیا جائے گا جب آپ اپلیکیشن جمع کروائیں گے کہ ہماری خواتین اگر حج پہ محرم کے بغیر جاتی ہیں تو ہمارے گھر والوں کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔
تاہم کوشش کی جا رہی ہے کہ خواتین کے لیے باقاعدہ طور پر گروپس تشکیل دیے جائیں اور ان کو ہر طرح سے آسانی رہے۔ اسی طرح سے جب آپ اس سال حج پہ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ایک چیز اور واضح کر دوں کہ جو آپ حج کی پیمنٹ جمع کرواتے ہیں اس سے آپ کو کیا کیا سہولتیں ملتی ہیں۔ اس سال وزارت مذہبی امور نے واضح کیا ہے کہ ہر حاجی کو سوٹ کیس، ہینڈ کیری، عبایا، احرام، بیلٹ، شو بیگ اور اس کے ساتھ اگر کہیں پر رقم بچ جائے گی یعنی بچت ہو جائے گی تو گزشتہ سالوں میں بھی وزارت مذہبی امور نے ہمیشہ ایسا کیا کہ اگر رقم بچ جائے تو وہ اس رقم کو حاجیوں کو واپس کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو حج کی پیمنٹ آپ سے لی جاتی ہے اسی پیمنٹ کے ذریعے آپ کو حج کی تربیت، ویکسینیشن، سعودی عرب میں طبی سہولتیں، دو طرفہ بائی ایئر ٹکٹ، شیئرنگ رومز یعنی ایک کمرے میں 3، 4، 5 افراد گروپ کی صورت میں رہتے ہیں، اور مکہ سے مدینہ ٹرانسپورٹ کی سہولت، اور اس کے ساتھ کھانا اور 5 لیٹر آب زمزم جب آپ وہاں سے واپس آ رہے ہوں گے آپ کو فراہم کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ حج کے دنوں میں تمام سفری سہولتیں، خواہ وہ آپ ٹرین کے ذریعے، زیادہ تر لوگ اب ٹرین کے ذریعے ہی کرتے ہیں، اور اسی میں اگر آپ کو ویل چیئر کی ضرورت ہوگی اور آپ درخواست پہ اس کی نشاندہی کریں گے تو یہ تمام چیزیں انہی پیسوں میں آپ کو جو ہے مہیا کی جائیں گی، آپ سے کوئی اور اضافی رقم نہیں لی جائے گی۔ اور دوسری چیز کہ ایک بار پھر یاد کروا دوں کہ حج کی درخواست کے لیے ہر شخص کے پاس اپنا آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ، اور اگر آپ گروپ کی صورت میں جا رہے ہیں تو پھر آپ کو گروپ کی تشکیل کے لیے باقاعدہ تفصیلات فراہم کرنی ہوں گی کہ آپ کے گروپ میں کون کون شامل ہے، اور ایک چیز واضح طور پر فارم کے اوپر آپ کو لکھنی ہوگی کہ آپ شارٹ حج پہ جانے کے خواہش مند ہیں یا ریگولر اسکیم کے تحت 40 سے 45 دن کے لیے۔ شارٹ حج کی پھر وضاحت کر دوں کہ یعنی جو 20 دن کا حج، جس میں وہ لوگ جو کم ٹائم کے لیے جانے کے خواہش رکھتے ہیں یا ان کے پاس مصروفیات میں کم ٹائم ہے تو اس میں، اور یہ تمام انفارمیشن آپ کو اگر اس میں کوئی مزید تبدیلی ہوئی تو آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا، حج درخواست جمع کروانے سے قبل اس کو پڑھ بھی لیجئے اور اس کی فوٹو اسٹیٹ بھی کروا کے رکھ لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو معلومات آپ نے فراہم کی ہے وہ آپ کو سفر میں بھی یاد رہے، اور جب آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ اس معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں اور دکھا سکیں کہ میں نے ان تمام چیزوں کو درخواست دیتے وقت مینشن کیا تھا۔ تو جی ہاں، یہ آ گیا ہے حج کی درخواست کا وقت، اور اب آپ سب لوگ پڑھیں بسم اللہ اور ہماری جو ہے اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، اور آپ جب حج کی درخواست دیں آپ کو کامیابی ہو تو ہمارے چینلز کو لائک بھی کریں اور آئندہ سے بھی یہاں پر ویڈیوز دیکھنے کے خواہش مند رہیں گے۔